اسی پہ قائم رہنا ہے تو میرے خیال میں پاکستان صحیح سمت پہ چل پڑے گا. اور عمران خان تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں, ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں اور آپ کو سب کو پتہ ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ جب تک انصاف دینے والی عدلیہ ہماری مضبوط نہیں ہوگی تو لوگ پاکستان میں خوف میں رہیں گے. اور اس خوف کی وجہ سے آپ دیکھیں جب عدلیہ کے جو مکانہ کیسز عمران خان پہ بنائے گئے اور لوگوں پہ بنائے گئے اور دہشت گردی کے کیسز بنائے گئے, اس کی وجہ سے جیلوں میں ڈال دیا گیا. ان کو انصاف کسی کو دینے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں جج اس کے پاس ہم جا کے ہم کہیں کہ ہمیں انصاف دیں, ہمیں جیلوں سے نکالیں جہاں پہ ٹرائل بھی چل رہے ہیں. تو اگر ایک دفعہ ججز کھڑے ہو کے ہمیں پاکستانیوں کو انصاف دینا شروع کرتے ہیں, یقین کریں ساری دنیا سے لوگ واپس آنا شروع ہو جائیں گے. جو پاکستانی 20 لاکھ پچھلے 2 سال میں چھوڑ کے گئے وہ یہ یہاں کی یہ معیشت کی وجہ سے نہیں چھوڑ کے گئے, ان کو اس خوف ہے, یہ اس خوف سے گئے کہ یہاں پہ انصاف نہیں مل رہا اور اگر ہمیں کوئی مشکل میں آئیں گے تو ہمیں انصاف نہیں مل رہا. تو یہ تو اتنی خوشحالی چیز ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. رات سے یہ جو احمقانہ کیسز سن رہے ہیں جس میں جن کی کنوکشن اوور ٹرن کرنی چاہیے, کہ جس میں ججز خود کہہ رہے ہیں کہ یہ احمقانہ کیس ہے. آپ سنیں کورٹ میں آ کے وہ ججز خود ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیس کو چلائیں کیسے آگے. تو جو بھی خلائی مخلوق ان کو پریشر ڈال رہی ہے آپ اس کو چھوڑیں اور صرف یہ سوچیں کہ اپنی بھی عزت رکھیں, پاکستانیوں کو انصاف دینے کے اوپر قائم ہو جائیں اور ساری پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. اچھا, آپ کے بھائی کے حوالے سے انہوں نے خط میں لکھا ہے کہ ان کے سیاسی کیسز جو ہیں اس کی وجہ سے اثر انداز ہوتے رہے ہیں, تو کیا لگتا ہے ریلیف مل سکتا ہے آپ یہ چیزیں جب واضح ہو گئی ہیں؟ دیکھیے یہ اللہ کا کرم ہے. جب اتنا پریشر ہے, پورا قوم اتنے پریشر میں رہی ہے, یہ بھی اللہ نے پاکستان کے اوپر میرے خیال میں ہم سب پاکستانیوں کی دعاؤں کی وجہ سے لوگوں نے اتنی دعائیں اور توبہ کی ہے کہ ہم سب سے غلطیاں ہوئی, ہم اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. کیا پتہ اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں یہ چیزیں ڈال رہے ہیں کہ آپ کھڑے ہو جاؤ اپنی قوم کے لیے. تو اگر ججز بھی کھڑے ہو گئے اور سیاستدان بھی کھڑے ہو گئے تو پاکستان کا تو مستقبل بہت روشن ہے. اچھا, میں یہ کہہ سکتی ہوں. علیمہ خان صاحبہ, ان 6 ججز کے خط لکھنے سے کیا جو سائفر کیس ہے اس پر کوئی اثر پڑے گا؟ مجھے نہیں پتا کہ ویسے تو میں کتنی دفعہ ہم نے کہا عمران خان جیل میں بھی نہیں ہونا چاہیے. عمران خان کو تو اول جیل میں ہونا, یہ سیاسی کیس ہے. یہ اس کو جو کچھ بھی نہیں ملا عمران خان کے اوپر, یہ سائفر والا کیس تو صرف میں تو کہتی ہوں چلنا چاہیے. سائفر کیس کو چلنا چاہیے, سائفر کیس کو کھلنا چاہیے. سائبر کیس اگر کھلتے ہیں نا تو یہ بہت پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ایک دفعہ آپ دیکھ لیں کہ باہر سے جب اس قسم کا پیغام آتا ہے ایک سرکاری افسر سے جس کو آپ نے سب نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے جو الیکٹڈ نمائندے ہیں امریکہ میں کانگریس من, ان کے سامنے جس کو جواب دینا پڑ رہا ہے, وہ بندہ یہاں ایک فون کال کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہم اپنی حکومتیں گرا دیتے ہیں. اور اس کو بچانے کے لیے آپ اس کی نوکری بچانے کے لیے اس وقت عمران خان جو ایک ایکس پرائم منسٹر اور ایکس فارن منسٹر کو جیل میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ کیس تو میں تو کہتی ہوں اس کو ختم ہونے کی بجائے میرا تو دل ہوگا کہ اس کو کھلنا چاہیے. یہ سائفر کا کاغذ کھولیں. تو ججز نے بھی اس دن پوچھا یہ کیا چیز ہے جس کے اوپر کیس چل رہا ہے, کیونکہ نہ پروسیکیوشن نے وہ سائفر کا کاغذ دیکھا ہے, نہ ڈیفینس نے دیکھا ہے, نہ ججز نے دیکھا ہے. تو یہ تو اتنا تو کیس وہ پوچھ رہے ہیں ججز کیسے بنے. تو یہ میرا خیال ہے سائفر کا کاغذ آج کھل جانا چاہیے. تو کیا عمران خان کی نالج میں یہ بات لائی گئی ہے ان 6 ججز کے خط لکھنے کے حوالے سے؟ نہیں, ہمیں نہیں, یہ نہیں پتا کیونکہ وہ تو جیل کا ڈرافٹ ہوا ہے. کیا پتا جب ڈان کا اخبار پڑھیں گے اس کو پتا چل جائے. کیا ریئیکشن